رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک جس طرح بے شمار کمالات کا مجموعہ تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بڑی حقیقتوں کو نہایت سادہ اور دل نشیں انداز میں سمجھانے میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ کا اعلان کیا تو آپ مکہ کی قریبی پہاڑی کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر آپ نے بلند آواز سے پکارا، یا صباح یا صباح۔ یہ وہ آواز تھی کہ جو دشمن کا خطرہ سر پر پہنچ جانے کی صورت میں لگائی جاتی تھی۔ اس آواز کا سننا تھا کہ اہل مکہ کوہ صفا کی طرف دوڑے چلے آئے۔ جب وہ پہاڑی کے دامن میں جمع ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، کیا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے یہ سن کر یقیناً دو چیزوں کو سوچا ہوگا کہ آخر یہ بات کہنے والا کون ہے؟ تو یہ وہی شخص ہے جسے وہ صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات سوچی ہوگی کہ وہ یہ بات کس مقام پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے جہاں سے وہ دوسری جانب بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ یک ذبح ہو کر کہیں کہ ہاں ہاں ہم ضرور یقین کریں گے، اور پھر انہوں نے ایسے ہی کہا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ تو اے لوگوں، پھر سن لو کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں جو تم سے بہت ہی قریب ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن شاید آپ نے اس پہلو پر غور نہ کیا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے واقعے میں جہاں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے مقام اور رسالت کے منصب کو بھی نہایت خوبصورت اور دل نشین و سادہ انداز میں سمجھا دیا کہ جیسے پہاڑی پر کھڑے ایک شخص کی بات پر اس لیے یقین کرنا ضروری ہے کہ وہ سچا ہے اور وہ پہاڑی کی دوسری جانب دیکھ سکتا ہے، تو اسی طرح اللہ کے نبی اور رسول کی بات پر یقین کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے اور وہ ایک نبوت اور رسالت کے ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں وہ دوسرے جہاں یعنی آخرت کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ آخرت کے عذاب کے بارے میں کوئی خبر دیتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی خبر پر یقین نہ کیا جائے اور اس کو سچ تسلیم نہ کیا جائے۔